دینی جماعتیں، اولیاء اللہ، اسلامی پاکستان، اسلامی پاکستان، حلوہ شریف، جان آ گئی۔ اللہ ہمیں ایسا نظام نصیب فرمائے جس میں ہر وقت ہر بچے سے اعلان ہو کہ حلوہ تیار ہے، تشریف لے آئے۔ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم وصلی علیہ۔ ایک بار خوش ہو کر پھر درود پاک کہہ دیا، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم وصلی علیہ۔ ایک بار پھر درود پاک کہہ دیا، سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم ثم صلی علیہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس۔ صدق اللہ العظیم۔ گوشت اللہ کی حمد و ثنا کے سن لیجئے۔ عرض گزار ہوں، اللہ بغیر کوئی حاجت روا نہیں ہے، اللہ بغیر کوئی حاجت روا نہیں ہے، اللہ بغیر کوئی حاجت روا نہیں ہے، حاجت روا نہیں ہے، حاجت روا نہیں ہے، مشکل کشا نہیں ہے، اللہ بغیر کوئی حاجت روا نہیں ہے، اللہ بغیر کوئی حاجت روا نہیں ہے، حاجت روا نہیں ہے، حاجت روا نہیں ہے، مشکل کشا نہیں ہے، اللہ۔ مل کے پڑھیے میرے ساتھ، دل پہ ضرب لگا کر، اللہ بغیر پیر بھی کس سے مانگتے ہیں، ولی بھی کس سے مانگتے ہیں، ان کو چھوڑیے نبی بھی کس سے مانگتے ہیں، اللہ بغیر کوئی حاجت روا نہیں ہے، حاجت روا نہیں ہے، حاجت روا نہیں ہے، مشکل کشا نہیں ہے، اللہ بغیر کوئی حاجت روا نہیں ہے۔ چاند تارے یہ کہیں، زمین کی باتیں کرتی ہے، آسمان بھی بولتا ہے، حجر و شجر بھی باتیں کرتے ہیں، چاند تارے یہ کہیں، سب نظارے یہ کہیں، چاند تارے یہ کہیں، سب نظارے یہ کہیں، پھول پیارے یہ کہیں، انسان سارے یہ کہیں، اللہ بغیر کوئی حاجت روا نہیں ہے۔ اٹھائیے ہاتھ، آواز لیجیے، حاجت روا نہیں ہے، حاجت روا نہیں ہے، مشکل کشا نہیں ہے، اللہ بغیر کوئی حاجت روا نہیں ہے۔ وحدانیت میں اس کی نہیں دوسرا وحدانیت میں اس کی نہیں دوسرا شامل، عرض و سما کے باسی سارے اسی کے قائل، سلطان تیرے منگتے، سلطان تیرے منگتے، بے کس بھی تیرے سائل، تیرا میرے خدایا، تیرا میرے خدایا، کس کو پتا نہیں ہے، مومنو بآواز بلند بولو، اللہ غیر کوئی حاجت روا۔ بیکار ہے نمازیں، بیکار ہے
تہجد، بیکار ہے حج، بیکار ہے عمرے، بیکار ہے تلاوت۔ اگر عقیدہ ٹھیک نہیں ہے گواہی دیجیے اللہ بغیر کوئی حاجت روا نہیں ہے، حاجت روا نہیں ہے، حاجت روا نہیں ہے، مشکل کشا نہیں ہے، اللہ بغیر کوئی حاجت روا نہیں ہے۔ یہ اس لیے رکھے ہیں تاکہ مولوی کو تسلی رہے۔ یہ بزرگ تشریف لائے، ٹوپی بھی پہنی ہوئی ہے، کافی اونچی ٹوپی ہے تاکہ دور سے نظر آئے۔ جب یہ آتے ہیں تشریف لاتے ہیں تو بڑا دل خوش ہوتا ہے۔ کہو بے شک، یہ نہیں پوچھیں گے کس کا، مولوی کا۔ آپ کا تو بی پی ہائی ہو جاتا ہے کہ مولویوں کو لوگ جینے کا حق دیتے کیوں؟ مولوی ہمارا محسن ہے۔ ابھی یہاں تراویح ہوئی، 30 پارے سنائے گئے۔ کس نے سنائے ہیں؟ یہ ذرا آپ کے محلے کا قاری صاحب ہوگا، رومالی باندھ کر تو آپ نے اپنی عید کی تیاریاں کی ہیں، کپڑے شپڑے لے لیے ہیں، بیگم شریف کے بھی لیے ہیں، مولوی کے لیے ہیں نہیں، اپنے امام صاحب کے، اپنے بچے کے قاری صاحب کے لیے ہیں۔ آپ وہ جو 5 وقت اذان دیتا ہے، آپ سوئے ہوتے ہیں، وہ آپ کو جگاتا ہے، اس کے لیے لیے آپ اسے بلا دیا آپ نے۔ وعدہ کریں کہ عید سے پہلے اپنے امام، اس کے بچوں، اس کے گھر والوں کے لیے، اپنے مؤذن کے لیے، قاری صاحب کے لیے جو ہو سکتا ہے آپ کریں گے انشاءاللہ۔ اور گھر جا کر بلائیں گے نہیں، گھر جا کر خاموشی کے ساتھ اس کے سپورٹ کریں گے انشاءاللہ۔ اور سیلفی تو نہیں لینی کہ جناب صبح فیس بک پر سیلفی لگی ہو، پوسٹ لگی ہو کہ ماشاءاللہ امام صاحب کو 225 روپے دیتے ہوئے، جس کے لیے دے رہے ہیں وہ دیکھ رہا ہے۔ کریں گے انشاءاللہ، پکی بات ہے۔ میں آپ کو ایک نعت سناتا ہوں، اپنے وسیعت کے زبان میں۔ وہ نعت لوگ کہتے ہیں کہ بہت پرانی نعت ہے، میرا مسلک یہ ہے کہ نعت ذکر مصطفیٰ پرانا نہیں ہوتا۔ آپ کا کیا خیال ہے؟ میں نئی باتیں بہت ساری سنا دوں گا اللہ کے، لیکن میرا دل چاہ رہا ہے کہ وسیعت کے لوگ بیٹھے، میرے وسیعت کے کچے گھروں میں رہنے والے پکے عقیدے کے لوگ، اس وسیعت کی ماں جب اذان ہوتی ہے، اگر دوپٹہ ادھر ادھر ہو جاتا ہے تو اذان کے وقت وہ دوپٹہ فوراً سر پہ لے آتی ہے۔ کہو سبحان اللہ۔ عرض کروں گا کہ کعبے نوان وسایا میرے محمد نے، اتنی بڑی عظمت والا رب اپنے گھر کو آباد کرنے کے لیے کس کو چنتا ہے؟ کعبے نوان وسایا میرے محمد نے، دکھیاں نو دل لایا۔ نعت میرے ساتھ نیچے پڑھوائیں گے، نعت سننا ثواب نہیں ہے، پڑھنا بھی ثواب ہے۔ نعت خان بنیے، پڑھیے میرے ساتھ، دکھیاں نو دل لایا میرے محمد نے، کعبے نوان وسایا میرے محمد نے۔ اچے میرے آقا دیاں باتاں اچیاں، او اچے میرے آقا دیاں باتاں اچیاں، شب معراج ملاقاتاں اچیاں، شب معراج ملاقاتاں اچیاں، وہاں کا رتبہ پایا محمد نے۔ ساری نعت میں پڑھوں گا، یہ آدھی سطر ہے میرے، کون کون پڑھے گا میرے؟ ہاتھ بھی بلند کرنا ہے تاکہ لگے پتہ نعت خان کہاں کہاں بیٹھا ہوا ہے۔ یہ جو لکھ رہے ہیں نا، یہ اور بھی آئے ہوئے ادھر کے بھیجے ہوئے بھی آئے ہوئے،
وہ لکھیں تو نعت خوانی میں صرف میرا نام نہ ہو، وہ آپ کا بھی لکھیں۔ پڑھیے میرے ساتھ ساتھ، دکھیاں نو گل لایا میرے محمد نے، کعبے نو آن وسایا میرے محمد نے، شجرہ میں سونے نو سلام کیتا ہے، او شجرہ میں سونے نو سلام کیتا ہے، جانور چل کے کلام کیتا ہے، شجرہ میں سونے نو سلام کیتا ہے، جانور چل کے کلام کیتا ہے، پتھراں تو کلمہ پڑھایا محمد نے، پتھراں تو کلمہ پڑھایا میرے محمد نے، دکھیاں نو گل لایا۔ آپ نعت نہیں پڑھ سکتے کیا افطاری میں سموسے پکوڑے کھا کر گلا خراب ہے؟ جن کا گلا ٹھیک ہے وہ پڑھے میرے ساتھ ساتھ، دکھیاں نو گل لایا میرے محمد نے، کعبے نو آن وسایا میرے محمد نے۔ اور شعر ہے، آج کی عورت شور بچاتی ہے کہ میرا جسم میری مرضی، سنا ہوگا جی؟ اسے بتاؤ کہ جب تو پیدا ہوئے تھی زندہ دفن کر دی جاتی، کملی والا آیا تو جینے کا حق ملا، بلند آواز سے بولے سبحان اللہ۔ قیامت بہت قریب ہے، قیامت کے آنے کے اللہ اشتہار نہیں لگائے گا، قیامت کے آنے کی اللہ دیواروں پر چاکنگ نہیں کروائیں گے۔ بیٹیاں جو کبھی قرآن پاک کی حافظہ ہوا کرتی تھیں اب ٹک ٹاکر بن گئی، باپ خود کہتا ہے کہ میری بیٹی بڑی ٹک ٹاکر ہے، بھائی خود کہتا ہے کہ میری بہن بڑی ٹک ٹاکر ہے، وہ تصویر لگاتی ہے اور نیچے مخلوق آ کر اسے پسند کرتی ہے۔ موبائل کا کیمرہ دجال کی آنکھ ہے، اللہ گھروں کی حفاظت فرمائے، اللہ پردے داروں کی حفاظت فرمائے، اللہ چار دیواریوں کی حفاظت فرمائے، اللہ بیٹیوں کو سیدہ عائشہ والی حیا والی زندگی نصیب فرمائے، سیدہ فاطمہ کی سیرت نصیب فرمائے۔ دھیاں دیوانیاں کو مارنے دے ہم، دھیاں دیوانیاں کو مارنے دے ہم، زندہ بیچاریاں کو گاڑنے دے ہم، زندہ بیچاریاں کو گاڑنے دے ہم، دھیاں دا شان ودھایا۔ آپ کی توجہ کہیں اور ہو گئی ہے، کہو بے شک کہاں ہو گئی؟ توجہ ادھر ہو گئی، آنے جانے والے پلیٹفارم کو نہ دیکھیں۔ میں دوبارہ ہوں، دھیاں دیوانیاں کو مارنے دے ہم، زندہ بیچاریاں کو گاڑنے دے ہم، زندہ بیچاریاں کو گاڑنے دے ہم، دھیاں دا شان ودھایا میرے محمد نے، دکھیاں نو گل لایا میرے محمد نے۔ اور بت وچ کعبے دے سجائی کھڑے ہن، بت وچ کعبے دے سجائی کھڑے ہن، بت خانہ کعبے نو بنائی کھڑے ہن، بت خانہ کعبے نو بنائی کھڑے ہن، کعبے نو کعبہ بنایا میرے محمد نے، کعبے نو کعبہ بنایا محمد نے۔ دوستو بزرگوں بھائیوں، بڑا کڑوا شعر ہمارا ہے، پڑھیں یا جمپ لگا مشورہ دیں، لڑائی نہ ہو، پڑھ دیں جمپ نہ لگا۔ کہیں آپ یہ تو نہیں سوچ رہے ہیں کہ مولوی کہاں جمپ لگا سکتے ہیں، ایسا تو مولوی بڑا جمپ لگاتا ہے، وہ بے شک میں بتاتا ہوں کیسے۔
جمعہ کے خطبے میں آپ جمعہ تو پڑھتے ہوں گے، جمعہ تو پڑھتے ہوں گے ماشاءاللہ، مہینے کے بعد ایک دن آتا ہے اس کو جمعہ کہتے ہیں، کہو بے شک ہفتے میں آتا ہے، شکر یاد آ گیا۔ امام صاحب کھڑا ہوتا ہے، خطبہ پڑھتا ہے، اس میں خطبہ پڑھتے ہوئے کہتا ہے وَأَصْدَقُهُمْ حَيَاءً عُثْمَانُ وَأَقْضَاهُمْ، جن کو آتا ہے وہ بولے وَأَقْضَاهُمْ، اس کے بعد کیا کہتا ہے فاطمہ، اس کے بعد کیا کہتا ہے رکے رکے، کیوں؟ نبی کی بیٹی ہے کہ نبی کی بیٹیاں کتنی؟ تو پوری بات سنتے ہیں، جو پوری بات کرتے ہیں، جن کا عقیدہ پورا ہے، وہ جن کی عقل پوری ہے، وہ بتائیں نبی کی بیٹیاں کتنی ہیں؟ تیرا میرا مولوی تجھ سے مجھ سے تنخواہ لینے والا ہے، وہ ایک بیٹی کیوں بتا رہا ہے؟ 20-30 سال بعد جب ہم نہیں ہوں گے، ہم سے مراد ہم مولوی، آپ ادھر ہی رہیں گے، کیونکہ آپ کی اسرائیل سے پکی یاریاں ہیں۔ اسرائیل نے آپ کو اپنا خصوصی نمبر دیا ہوا ہے کہ جب تک کرو تو مجھے بتا دو، میں کرنے میں آؤں گا ہی، وہ کسی کو نہیں چھوڑے گا، نہ موٹو بچیں گے، نہ پتلو بچیں گے، نہ لمبو بچیں گے، نہ چھوٹو بچیں گے، نہ 3 من شریف والے بچیں گے، نہ 20 کلو والے بچیں گے، سب کا رگڑا لگائے گا، کہو بے شک۔ جب ہم 20 سال بعد 30 سال بعد نہیں ہوں گے، میرے اسکول کا بچہ، میرے کالج کا نوجوان جو جمعہ پڑھنے آتا ہے، وہ ایک بیٹی والا سبق میرے مولوی سے سن رہا ہے، 30 سال بعد جب کوئی کہے گا کہ نبی کی بیٹیاں 4 ہیں، وہ لڑے گا نہیں لڑے گا؟ کہ میرے امام صاحب نے جامع مسجد آل محمد کے امام صاحب نے ہمیں بتایا کہ نبی کی بیٹی ہے کہ ہمیں نام بھی آتا ہے۔ آپ نے کبھی امام صاحب نے پوچھا ہے کہ مولوی صاحب خیر تو ہے، آپ ہمارے ہیں یا ادھر